وعن معاذ بن جبل قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس، وخرج سريعا فصوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجلى وتجول في صلاته، فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما أنتم. یہ حدیث لمبی ہے، اس میں ایک ایک ٹکڑے کی میں کرتا جاؤں گا تشریح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت معاذ بن جبل جو کہ بہت مشہور صحابی ہیں انہوں نے نقل کیا ہے، اور اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں نہ پہنچے، کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی، جہاں تک کہ ہم یہ سمجھا کہ شاید ایسا نہ ہو کہ سورج شروع ہو جائے اور نماز بھی قضا ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لائے لا نہیں رہے۔ اسی وقت جب ہم یہ کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور نماز وقت چونکہ تھوڑا تھا اس لیے آپ نے وہ نماز اس طرح سے اتنی قرات کے ساتھ اور اتنے لمبے رکوع سجود کے ساتھ نہ پڑھائی جیسے کہ آپ کا معمول تھا۔ تو جب ہم نماز پڑھ چکے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جگہ جہاں جہاں ہو وہیں بیٹھے رہو، آپ نے آواز دی۔ اس کے بعد پھر آپ نے خطاب فرمایا کہ ثم انفضل إلينا ثم قال أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم من الغداة، إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي ونعست في صلاتي حتى استسقطت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے دیر کس طرح سے ہو گئی۔ کہتے فرمایا کہ میں رات کو اٹھا، میں نے وضو کیا اور جو میرے مقدر میں تھی میں نے نماز پڑھی، اس کے بعد مجھے اونگ آ گئی، اور اونگ جو ہے یہ اس کے بعد پھر گہری نیند میں چلا گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فیضا انا بربی تبارک و تعالی فی احسن صورت فقال یا محمد قلت لبیک رب قال فیما یختصم الملأ الاعلی قلت لا ادری قالها ثلاثا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں گہری نیند میں چلا گیا تو میں نے اللہ تعالیٰ کو اس کی احسن صورت میں دیکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں ان کو دیکھنا یا ان کے ہاتھ یا یہ ساری چیزیں یہ متشابہات میں سے ہیں، ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ خود قرآن مجید میں اس طرح کی تعبیرات موجود ہیں کہ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان۔ تو اس طرح کی جو ہیں یہی متشابہات ہیں جن کے بارے میں ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی صورت کیا ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے، اور اس کے ہاتھ کیا ہیں، اور آسمان جو ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں وہ لپٹا ہوا ہوگا، وہ کس طرح سے ہوگی، کیا صورت ہوگی۔ تو اسی طرح سے یہ خواب میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ہے، اس کو بھی اسی نوعیت کی بات سمجھنی چاہیے، لیکن یہ خواب کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ اس وقت بتاؤ کہ خطاب کیا جب تو میں نے کہا کہ لبیک یا رب۔ تو فرمایا کہ فیما یکسر مرالا، یہ عالم والا جو ہے اس میں کس بات پر بحث ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا یا اللہ مجھے تو معلوم نہیں کس بات پہ بحث ہو رہی ہے۔ 3 مرتبہ جب یہی سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے
پھر فتجلی لی رب، تو پھر فتجلی فی کل شیء، فتجلی، ہاں وجدت حتی بردا من عامله بین صدیہ فتجلی لی کل شیء، کل شیء۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کندھے جو ہیں ان کے درمیان ہاتھ رکھا، یہاں تک کہ میں نے ان کی ٹھنڈک کو اپنی چھاتیوں میں محسوس کیا، تو تمام چیز میرے اوپر روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا، اس کی حقیقت کو۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا، یا محمد قلت لبیک، یا اللہ، تو قال فیم یختصم الآراء، بتاؤ کہ یہ عالم بالا کے لوگ جو ہیں یہ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ قلت فی الکفارات، یہ کفارات کے بارے میں ان کے درمیان بحث چل رہی ہے کہ انسان سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، کمیاں جو ہوتی ہیں، ان کا کفارہ کیا چیز ہے جو ان کو کفارہ کر سکے اور ان کوتاہیوں اور کمیوں کو جو ہے ان کی تلافی ان سے ہو سکے۔ تو قال وما ہن، تو میں نے جب یہ عرض کیا کہ یہ کفاروں کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کفارے کیا ہیں؟ فرمایا قلت مشی الاقدام، اقدام الی الجماعات والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ واسباغ الوضوء فی حین الکریہہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے انسان کا چل کر جانا، اس ایک تو یہ کفارہ ہے انسان کی کوتاہیوں کا جو اس سے ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ والجلوس فی المساجد، نماز پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہ نماز پڑھی تو بھاگم بھاگ گئے اور بھاگم بھاگ نماز پڑھ کے چلے جائے، بلکہ ان کی مسجد میں جا کے ایک سکون، ایک اطمینان، ایک راحت محسوس ہوتی ہے جس کو، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد بھی بیٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے۔ تیسری فرمایا کہ اس باغ الوضو ہے، وضو کا اس وقت پوری طرح کامل اچھی طرح سے ہاتھ پاؤں منہ دھونا، یہ نہیں کہ کوئی چیز خشک رہ گئی اور کوئی چیز ادھوری دھو گئی، نہیں، اس طرح جب کہ وضو کرنے کو جی نہ جاتا ہو، بس یہ ہے کہ پانی اگر بہت ٹھنڈا ہے، موسم بہت سرد ہے، تو اس وقت تو آدمی کا ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا، لیکن اس وقت پوری طرح سے وضو کرنا، اپنے ہاتھ پاؤں کو منہ کو پوری طرح سے دھونا جو ہے، اس طرح یہ چیزیں جو ہیں، یہ ان سے ان چیزوں کی تلافی ہو جاتی ہے جو بعض کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہیں دوران عمل میں، اور کون ہے جس سے کوتاہی نہ ہوتی ہو۔ پھر فرمایا کہ ثم فیما، فرمایا اس کے بعد اور قلت فی الدرجات، یہ اب درجات کے بارے میں معاملہ ہو رہا ہے کہ درجے، یہ تو کوتاہیوں کی تلافی ہے، کہ درجات کس طرح سے بلند ہوتے ہیں بارگاہ الہی میں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی مرتبے بلند کرتا ہے۔ دیکھیے کن کن چیزوں کو آپ فرما رہے ہیں۔ قلت اطعام الطعام، کھانا کھلانا، ولین الکلام، اور گفتگو میں نرمی کا اختیار کرنا، والصلاۃ والناس نیام، اور اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ آرام سے اور مزے کی نیند کے مزے لے رہے ہوں۔ یہ تین چیزیں دیکھیے آپ، کیا چیزیں ہیں؟ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یہ حکم ہوا کہ جاہد الکفار والمنافقین، ان سے جہاد کرو، وہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دیتے ہیں کہ جو جائے ان کو بہشت میں چلا جائے گا، جو یہاں سے یہ شہید ہوگا تو ایک آدمی اپنی کھجوریں پھینک دیتا ہے کہ یہ کھجوریں جو ہیں ان کے کھانے میں تو دیر لگے۔ دیکھیے دوسری طرف دیکھیے کیا تربیت ہے، عبادات کی تربیت ہو رہی ہے، جنگ کے میدان میں جنگ کی تربیت ہو رہی ہے، ایک اچھے انسان کے لیے، ایک اچھے معاشرے کو پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کی
مدد کرنے کے لیے، لوگوں کی فقر و تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، یہ درجات بلند کرنے کے واسطے اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ اب یہ ہے گویا اسلامی معاشرے کا اور اسلامی سوسائٹی کا جو اس میں بلند مرتبہ حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جس سے اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے اس کو کھانا کھلایا جائے، خاص طور پر۔ ویسے تو ہر ایک کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اطعام الطعام جو ہے افشوا السلام، یہ کہ محبت بڑھنے کے ذریعے جو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں کھانا کھلانا اور ایک دوسرے کو کھل کر سلام کرنا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ لیکن یہاں اطعام الطعام جو ہے یہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، قرآن مجید میں بھی آتا ہے لوگوں اہل ایمان کی صفت میں کہ یتیم و اسیر ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کسی اپنی ذاتی غرض کے لیے نہیں کھلاتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے، بلکہ ان کی مدد کے لیے، ان کے ناداروں کو جو میسر نہیں آتی ہے چیز، ان کو وہ چیز دینے کے لیے کھلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا، ولین الکلام۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گفتگو میں نرمی، ایسے نہیں کہ کسی کے گلے پڑ جائیں، بحث مباحثہ آئے تو اس میں یہ دوسرے کو جھگڑا شروع کر دیں، یا عام گفتگو میں بھی کوئی ان کے اندر شرافت یا کوئی اس طرح کی بات نہ ہو کہ جیسے کہ مہذب آدمی کی گفتگو ہوتی ہے، بلکہ ایک دوسرے سے تھوڑی دیر کے بعد لڑائی پہ اترا نہیں۔ لین الکلام، لین الکلام جو ہے یہ عام سوسائٹی میں، عام انسانوں کی گفتگو میں بھی ہے، اور خاص طور پر جب آپ کو نے کسی کو دعوت دینی ہے نیکی کی طرف یا اچھائی کی طرف یا برائی سے روکنا ہے، تو اس وقت لین الکلام جو ہے اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ انسان حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ کسی کو سمجھائے، کسی کے سر پہ لٹ نہ مارے۔ لٹ مارنے سے آپ اس کے سر کو زخمی تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اپنا ہمنوا نہیں بنا سکتے، اس کو اپنا خیال نہیں بنا سکتے۔ تو پھر فرمایا، اور ایک اور بات پھر فرمائی، اس سب کے ساتھ تہجد، کیا کیا چیزیں جمع کر دی ہیں اللہ تعالیٰ کے نے ہمارے لیے، کتنی وسیع میدان ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا، اس کی بارگاہ میں مقامات اور درجات حاصل کرنے کا۔ کھانا کھلا کے بھی وہ درجے حاصل ہو سکتے ہیں، گفتگو کی نرمی میں سے بھی وہ درجات بلند ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسری طرف عبادت میں دیکھیے کہ لوگ سو رہے ہیں، جو آدمی سوئے ہوئے آرام سے سوئے ہوئے کے درمیان کھڑا ہو کے اللہ کی حضور اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اس کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ یہ خود بخود انسان کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو فرشتے جو وہاں اوپر اس بات میں بحث کر رہے ہیں، یہ کتنی کارآمد باتیں ہیں اور کتنی مؤثر طریقے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قرب حاصل کریں۔ ثم قال سل، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اب مانگو۔ اب مانگو یہ نہیں کہہ کے چھوڑ دیا کہ اچھا مانگو، نہیں، یہ بھی فرمایا کہ کیا مانگنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کریمی کی دیکھیے کیا انداز ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ مانگنا کیا ہے۔ قل اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا اور برائیوں کو چھوڑنے کا، اور مساکین کی محبت، جن کے پاس نادار ہیں، ان کی ذرائع نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، رہنے کا مکان نہیں ہے، کھانے کے لیے طعام نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں یا ضرورت کے مطابق نہیں ہے، ان سے محبت کرنا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ مانگو۔ اب ہمیں بھی یہی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ یہ ہمیں بتایا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے، وَأَن تَغْفِرَ لِي، اور یہ بات مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ وہ تمہیں وہ بخش دے، وہ ترحمنی، اور یہ ہے کہ وہ رحم کرے، وَإِذَا أَرَدتَّ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي، اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالے یا فتنے میں ڈالے تو اس سے پہلے کہ وہ فتنہ نازل ہو مجھے اس سے اٹھا لے، یعنی میں اس آزمائش میں نہ پڑوں یا یہ مصیبت جو ہے میرے اوپر نہ آئے۔ یہ ان تغفر لی و ترحمنی، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک تو غفران، پردہ پوشی ہے حقیقت میں اس کا مفہوم، یعنی اگر بخش بھی دے، رحم بھی کر دے، لیکن لوگوں کے سامنے اگر رسوائی ہو جائے تو یہ بھی بڑی ہے۔ تو پہلی چیز جو آتی ہے کہ وہ مغفرت، وہ غفران، میری تو پردہ پوشی بھی کر اور میرے اوپر رحم بھی کر اور میرے گناہوں کو معاف بھی کر، اور اگر کوئی بلا مصیبت انسانی یا آسمانی کوئی چیز بھی ایسی آئے جس سے انسان کی ایک آزمائش ہو تو مجھے اس سے پہلے ہی تو اٹھا دے۔ پھر کیا فرمایا،
وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ابھی مولانا خود کے محبت کے بارے میں بات فرما رہے تھے، تو پھر آخری جو بات اللہ تعالیٰ نے حضور کو سکھائی دعا کے سلسلے میں کہ یہ مانگو، اسألک حبک، میں تو اس سے تیری محبت مانگتا ہوں. کوئی دولت، کوئی بادشاہی نہیں مانگتا، کوئی دولت نہیں مانگتا، کوئی سونے کی کانیں نہیں مانگتا، نہیں، حبک، تیری محبت. اس سے بڑی کیا دولت ہو سکتی ہے؟ وحب من یحبک، اور اس آدمی سے محبت کرنا جو تجھ سے محبت کرتا ہے. اور پھر ان انسانوں سے محبت ہو گئی، ایک بات، ایک مرتبہ ہے. وحب عمل یقربک، اور ایسے کام کرنا جس سے تیری محبت یقربنی، جو تیری محبت سے مجھے قریب کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان چیزوں میں جن بات کو کفارات کیا گیا ہے ان پہ ہم پیرا ہوں، جو درجات ہیں ان کو وصول کرنے کی کوشش کریں، اور جو یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے، اس کو بارگاہ الہی سے مانگے. آخر دعوانا.